بے بسی بظاہر بے بسی محسوس ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ بیچاری بڑی لاغر، نحیف، نزار، مجبور، کمزور اور جو بھی اس قبیل کے الفاظ ہیں سارے اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن میرا یہاں کہنا اور میرے محسوسات اس سے بالکل دے آر آن دا کانٹریری، اس سے مختلف ہے، برعکس ہیں۔ بے بسی میں اتنی قوت ہے کہ وہ کسی دیوانے، کسی عاشق، کسی سودائی، کسی پاگل، کسی جنونی کو چاروں شانے چت اس طرح گرا دیتی ہے کہ وہ بیچارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں جو آپ کو بلینک ورس، آزاد نظم معرہ کہہ لیں یا اسے نثری نظم کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ ایک سلیس نثری عبارت کہہ لیں، وہ آپ کے حضور پیش کرنے سے قبل اس کی تلخیص چند لفظوں میں عرض ہے: انتظار نے سنگ میل کر رکھا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا یار یہ سڑکوں پہ سنگ میل کیا ہے؟ وہ کہتے یہ عشاق تھے جو اپنے محبوباؤں کے انتظار میں پتھرا کے سنگ میل ہو گئے ہیں۔ انتظار نے سنگ میل کر رکھا ہے مجھ کو، ورنہ شاید اوسان بغاوت کرتے۔ انتظار نے سنگ میل کر رکھا ہے مجھ کو، ورنہ شاید اوسان بغاوت کرتے۔ نظم عرض ہے جی کہ تم مہرباں ہو کہ جب کبھی میرے ہاں آنے کا خیال دل میں لاؤ، یا تیرے مہربان ہونے سے جب کبھی میرے آنے کا خیال تیرے دل سے گزرے، تو چند گزارشات کو پند و نصائح یا ہدایات سمجھ کر ممکنہ شر سے بچنے کی کوشش کرنا، ممکنہ شر سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تم مہرباں ہو کہ جب کبھی میرے آنے کا قصد کرو، یا وہ خیال دل میں لا کر آنے کی جسارت کرنا چاہو، جرت کرنا چاہو، تو چند گزارشات کو پند و نصائح یا ہدایات سمجھ کر ممکنہ شر سے بچنے کی کوشش کرنا۔ گھر کے بیرونی کواڑ ہیں تو صحیح لیکن بوسیدہ ہیں۔ یہ کسی سن رسیدہ بزرگ کی کھوکھلی داڑھوں کی طرح ہلکی سی سختی سے بڑے آرام سے گر سکتے ہیں۔ گھر کے بیرونی کواڑ ہیں تو صحیح لیکن بوسیدہ ہیں۔ یہ کسی سن رسیدہ بزرگ کی کھوکھلی داڑھوں کی طرح ہلکی سی سختی سے بڑے آرام سے گر سکتے ہیں۔ زمیں پہ گریں تو اس میں خیر ہے، بصورت دیگر چارپائی تیرے تن و من جسم کو اپنے اوپر لٹا کر چاروں شانے چت نہ ہو جائے، وہ بیچاری کچھ ایسی ہی تو ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار تو نے شاید مجھ کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا میں کل شام کو کچھ وقت کے لیے تیرے ہاں آؤں گی۔ مجھے لگتا ہے سوائے اتفاق
مجھے لگتا ہے سوئے اتفاق مجھے اسی روز ماہانہ وظیفہ ملا تھا۔ یہ بات دوبارہ سن لیں کہ تم اگر کواڑ کو زور سے ہلاؤ گے تو وہ بوڑھے شخص کے دانتوں کی طرح گر جائیں گے کواڑ، اور پھر وہ چارپائی تمہارے تن و من جسم کا بوجھ اٹھا پائے گی یا نہیں، یہ وہ چارپائی یا میرا رب ہی جانتا ہے۔ وہ چاروں شانے چت نہ ہو جائے۔ اور ہاں، تمہیں یاد ہوگا ایک بار تم نے شاید مجھ کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا میں کل شام کو کچھ وقت کے لیے تیرے ہاں آؤں گی۔ مجھے لگتا ہے سوئے اتفاق مجھے اسی روز ماہانہ وظیفہ ملا تھا اور میں خوشی سے کرسی خرید لایا تھا جس پہ آج تک میں نے گرد و غبار تک کو بیٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کو اپنے مرحوم دوست کی پگڑی سے کچھ یوں چھپا رکھا ہے جیسے بارش میں مرغی اپنے اکلوتے چوزے کو اپنے ہمدرد پروں کے نیچے۔ میں نے اس کرسی کو اپنے دوست کی پگڑی سے یوں چھپا رکھا ہے جیسے بارش میں مرغی اپنے اکلوتے چوزے کو اپنے ہمدرد پروں کے نیچے۔ تو بس کہنا یہی تھا کہ میرے گھر کے بوسیدہ کواڑ، میری خستہ چارپائی اور وہ کرسی جو آج بھی ہائیلی سیلیبریٹڈ ہے، وہ ایکسکلوسیو، ایکسیپشنل، اور کیا لفظ اس کے لیے لائیں، وہ اپنی مثال آپ کہ جس کے اوپر ہم نے کسی کو بھی آج تک بیٹھنے نہیں دیا، گر تک یہ تحمل نہیں رکھتی کہ اس پہ بیٹھ جائے۔ اس پہ ہم نے کپڑا ڈال رکھا ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف تمہارے لیے تھی۔ ہم نے خود کو بھی ایسے ہی سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے۔ تو جناب، ہم نے آپ کی نظر جو بات کی جس کی تلخیص یہ تھی کہ انتظار نے سنگ میل کر رکھا ہے مجھ کو، ورنہ شاید اوسان بغاوت کرتے۔ اجازت دیجیے جناب، یاد آ رہے ہیں جناب مجھے انڈیا سے اتر پردیش کے علاقہ میں، میں اسے شیر گڑھ کہہ دیتا ہوں، وہ مجھے پھر بتاتے ہیں کہ شیر گڑھ نہیں ہے، شیر پور ہے، یہ کوئی قسم کا نام ہے اس آبادی کا۔ اکرم خان صاحب بہت اچھے ذوق رکھنے والے شخص ہیں، تو وہ بس اوقات کسی بات پر اچھا تبصرہ، لفظوں کو مطلب ان کی ترتیب، ان کے اندر احساس کو سمو کے اس کو کچھ بنا دیتے ہیں، تو وہ یاد آ رہے ہیں۔ خیر، میں دیگر تمام دوستوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ زبردستی نہ پڑھا کریں کسی چیز کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اعظم چشتی صاحب کی ایک پنجابی نظم تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ تیر چلا پر ویکھ کے ماہی جڑا ایدی قیمت پائے وے، تیر چلا پر ویکھ کے ماہی جڑا ایدی قیمت پاوے، نیڑے دی اگ چھیتی ساڑے تے
تن من پھوک جلاوے تے اعظم وصلوں ہجر چنگیرا بندہ جانو تے بچ جاوے۔ لیکن یہ جو قبیل ہے نا جی، عشق محبت پیار اور سودا والی جنون والی، یہ ہم وقت یہ کہتی ہے کہ جب تو نہیں تو دیدہ و دل میں سمائے کون، نہ پھر آنکھیں بلی لگتی ہیں نہ دل، آنکھوں کے زینوں سے جب دل میں اترنے والا کوئی نہیں رہتا تو پھر رہ جاتی ہیں اس کی یادیں جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ اجازت دیجیے، میں تھا سلطان بن تاج آپ کے ساتھ کچھ وقت کے لیے، اور یہ پلیٹ فارم ہے ہمارے یوٹیوب چینل اردو نگر، واٹس ایپ چینل اردو نگر، فیس بک کا پیج جناب حرف اظہار، اور میری آئی ڈی جو اردو نگر کے نام سے ہے فیس بک پہ، ان سب پہ ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی بات ہو جائے، تو لیکن وہ کہتے ہیں، وہ نازیہ حسن نے زہیب کے ساتھ گایا تھا کہ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے۔ یہ بات ہی تو نہیں بنتی، اور بات جب شروع ہوتی ہے تو پھر بہت دور تلک جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ ہمیں نہ صرف میرا گلا ساتھ چھوڑ رہے، رمضان المبارک کا پہلا روزہ، نماز، کتاب اللہ کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، دعا فرمائیں کہ یہ توفیق کا سلسلہ جاری رکھے اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں۔